وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے، مجھے کن سے کر تو قریب تر، مجھے اپنے در کی گدائی دے، مجھے اس جہاں سے غرض نہیں، مجھے اس جہاں کی رسائی دے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے محبت کی جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کا یہی مقصد ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت کے لیے نبی علیہ السلام کا اتباع، نبی علیہ السلام سے محبت ضروری ہے، اور نبی علیہ السلام کی محبت کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ضروری ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تھی کہ آپ اشارہ فرماتے صحابہ جان قربان کر دیا کرتے تھے۔ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں آج کے دور کی سیاست اور اسلامی سیاست کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سیاست صرف ان لوگوں کا کام ہے جن کے پاس دین نہیں بلکہ عصری علوم میں جنہوں نے ٹاپ کر رکھا ہے، اصل سیاست دان وہ ہے، مگر حقیقت بالکل اس سے مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حقیقی سیاست وہ سیاست ہے جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھائی۔ حقیقی سیاست وہ سیاست ہے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے دکھائی۔ آج تک عالم کفر پر یہ عیاں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مسلمانوں کا کوئی سیاستدان نہیں تھا۔ آج اگر نہیں سمجھتے تو ہم نہیں سمجھتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ چھوڑ دیا ہے۔ ماضی قریب میں عورتیں مسلمان بچوں کو اس وجہ سے دودھ پلایا کرتی تھی کہ یہ اسلام کا ایک جرنیل بنے گا، اس وجہ سے دودھ پلایا کرتی تھی کہ یہ فاتح بنے گا، اس وجہ سے دودھ پلایا کرتی تھی کہ یہ اسلام کا سپہ سالار بنے گا۔ مگر آج ہماری عورتیں اس وجہ سے دودھ پلایا کرتی ہیں کہ میرا بچہ سو جائے، اور اسی کی وجہ سے آج پوری کی پوری قوم سو چکی ہے۔ آج پوری قوم سو چکی ہے، ہر مسلمان سویا ہوا ہے۔ ہمیں جگایا جاتا ہے نبی علیہ السلام کی گستاخی کر کے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخی کر کے ہم اٹھتے ہیں، بڑے دل برداشتہ ہوتے ہیں، اپنے بستر سے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہوئے 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 ہمارے نبی کی گستاخی کر دی، ہمارے صحابہ کی گستاخی کر دی، اللہ کی شان میں گستاخی کر دی، اللہ کے قانون میں گستاخی کر دی، مساجد کی مسمار کر دیا، مساجد میں آگ لگا دی، علماء کو شہید کر دیا گیا، ایسا کر دیا۔ ہوئے ہوئے انہیں ڈر نہیں لگتا؟ انہیں ڈر نہیں لگتا کیا؟ بس اتنی ہماری جرت ہے۔ جیسے ہی
لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم ہوشیار ہوئے، ابھی وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان کوئی قدم اٹھائے گا، مسلمان سویا ہوتا ہے۔ آج بچوں کو سلانے کے لیے جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں، میں خلافت نہیں سنبھالتا۔ جب یہ پیغام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابو بکر سے کہو کہ علی نے پوچھا نہیں، حکم دیا ہے کہ خلافت سنبھال لیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا کام سنبھالا اور کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، اور اس کے علاوہ کوئی اور کام تھا نہیں کہ اسے کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کر لیں۔ لہٰذا خلافت سنبھالنے کے بعد اگلے دن کپڑے کی چادریں اپنے کندھوں پر رکھیں اور تجارت کے لیے بازار کی طرف نکلنے لگے۔ راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ آپ نے پوچھا کہ اے ابو بکر کہاں چلے؟ جواب دیا کہ عمر میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں، میں نے اپنے گھر والوں کو بھی پالنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اے ابو بکر اگر آپ تجارت کریں گے تو خلافت کون سنبھالے گا؟ اگر آپ تجارت کریں گے تو پھر خلافت کا کام کون دیکھے گا؟ لہٰذا آپ تجارت رہنے دیں، لوگوں کے معاملات سنیں، ان سے پوچھیں کیا ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر میرے گھر کا بھی تو چولہا جلنا چاہیے، میں کام نہیں کروں گا تو پھر گھر کا چولہا کیسے جلے گا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیت المال میں سے آپ اپنے لیے کچھ مقرر کروا لیں۔ بیت المال میں گئے، میٹنگ ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ابو بکر یہ بتائیے کہ آپ کتنا معاوضہ لیں گے؟ فرمایا کہ میں اتنا معاوضہ لوں گا جتنا مدینہ منورہ کے ایک مزدور کا معاوضہ ہے۔ مدینہ منورہ کے ایک مزدور کا جتنا معاوضہ ہے میں اتنا ہی معاوضہ لوں گا۔ لہٰذا مدینہ منورہ کے مزدور کا جب معاوضہ کہا گیا تو بیت المال کے جو خزانچی تھے انہوں نے عرض کی کہ خلیفۃ المسلمین اگر اتنا آپ معاوضہ لیں گے تو آپ کا گھر کا گزر کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ میں اگر اس معاوضے میں میرے گھر کا گزر نہیں ہوتا تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنی مزدوری کو بڑھا لوں گا، بلکہ فرمایا کہ میں مزدور کی مزدوری کو بڑھا لوں گا۔ جس میں میرا گھر نہیں چل سکتا، مزدور کس طریقے سے گھر چلا سکتا ہے؟ یہ اسلامی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی اگر عالم دین سیاست میں کھڑا ہو جائے تو ہم کہا کرتے ہیں کہ مولوی کا کیا کام سیاست میں؟ یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جس کے پاس علم دین نہیں ہے۔ جب علم دین کے بغیر سیاست کرنے والا آتا ہے تو پھر اسی طریقے سے لوگ پھانسیاں لگتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کو جلا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو زہر دے دیتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے عرض کی کہ اے عائشہ کے ابا یہ بتائیں کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میٹھے کے لیے میں کچھ لے کر آؤں، میرے پاس اتنی رقم نہیں کہ میں میٹھا بنانے کے لیے کچھ لے کر آؤں۔ عرض کیا کہ اگر میں روزانہ کی آمدنی میں سے کچھ بچاؤں میٹھے کے لیے، آپ خاموش رہے۔ کچھ عرصہ وہ تھوڑا تھوڑا بچاتی رہیں اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ رقم دی کہ یہ لیجئے اور کچھ بازار سے میٹھا بنانے کے لیے لے آئیے۔ انہوں نے وہ رقم لی اور بیت المال میں جمع کروا دی۔ فرمایا کہ میرے معاوضے میں سے اتنی رقم کم کر دو، اس سے گزارا ہو سکتا ہے۔
جب واپس لوٹے تو اہلیہ نے پوچھا کہ آپ کچھ لائے نہیں؟ فرمایا کہ اگر میں خلیفہ ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو جو چاہے وہ کرے، میں خلیفہ ہوں، مجھے ایک ایک روپے کا کل اللہ کو حساب دینا ہوگا۔ یہ خلافت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اب چلتے ہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین۔ سب سے پہلے جنہیں امیر المومنین کا لقب ملا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھالتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا انہوں نے جو استعمال کیا خلافت میں رہتے ہوئے، وہ انہوں نے آگے دے دیا کہ آئندہ جو خلیفہ بنے یہ اسے دے دیا جائے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد ووٹ ہوئے۔ آج کل جو ووٹنگ چلتی ہے نا، یہ بھی اس سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں پہ بے ایمانی ہوتی ہے، بغیر پوچھے بغیر کسی کو بتائے ووٹنگ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کس کس کا ووٹ ڈالا ہوتا ہے، بندہ زندہ بھی نہیں ہوتا یا شہر میں ملک میں ہی نہیں ہوتا، اس کا ووٹ ڈالا ہوتا ہے۔ اس وقت ووٹنگ ہوئی، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ووٹ زیادہ ہو گئے، آپ کو خلافت دے دی گئی۔ اور جب خلافت کا منصب سنبھالا گیا تو ایک شخص وہاں آ کے انہوں نے 3 کپڑے دیے، بچھانے والا، اوڑھنے والا، پہننے والا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور وہ کپڑے بھی پرانے تھے۔ تو بتانے والے نے بتایا کہ امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جسے خلافت ملے یہ اسے دے دینا، یہی استعمال کرے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، اے ابو بکر، تو چلا گیا لیکن آنے والے کے لیے مشکل کھڑی کر گیا۔ آدھی دنیا کا بادشاہ، ان کا لباس اس قسم کا کہ 14 پیوند لگے ہوئے۔ آدھی دنیا کا بادشاہ راتوں کو گلیوں میں پھرتا ہے کہ میں دیکھوں کوئی ایسا تو نہیں جس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات پر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کا بھی حساب لے گا کہ عمر تیرے دور میں ایک کتا بھوک سے مر گیا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے غلام کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، رات کو پہرا دے رہے تھے، جنگل کی طرف سے گزرے، جنگل سے بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس طرف گئے، دیکھا کہ ایک عورت بیٹھی ہے، بچے رو رہے ہیں، وہ ایک دیگچی رکھ کے بیٹھی ہے اور اس میں چمچ ہلا رہی ہے تاکہ بچوں کو بہلا سکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے خاتون، یہ کیا کر رہی ہے، بچوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ کہنے لگی کہ اے مسافر شخص، بات یہ ہے کہ میں ایک غریب خاتون ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، دیگچی میں پانی ڈالا ہے اور اسے میں ہلا رہی ہوں تاکہ بچے اسے پکتا ہوا دیکھیں، بہل جائیں اور سو جائیں۔ پوچھا گیا کہ یہاں جنگل میں کیوں؟ کہنے لگی میں بڑی دور سے آئی ہوں، سوچا عمر کے پاس جاؤں، عمر تو میرا پتہ نہیں کرتا، میں عمر کے پاس جاؤں، جا کے اپنا وظیفہ لگواؤں، اور مجھے دیر ہو گئی، عمر تک پہنچنے میں رات ہو گئی، تو میں نے یہیں پہ اپنا بسیرا کر لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ اپنے غلام کو لیا، بیت المال میں گئے، وہاں سے سامان بوری میں بھرا اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ میرے کندھے پر رکھوا دو۔ غلام نے کہا کہ اے عمر، میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے ہوں تاکہ آپ کا بوجھ میں اپنے سر اٹھاؤں،
آپ کے کندھے پہ رکھنے والا بوجھ میں اپنے کندھے پہ رکھوں؟ تو فرمایا کہ کیا میرے آخرت کے بوجھ کو تو کمر پر رکھ سکتا ہے؟ اگر میرے آخرت کے بوجھ کو کمر پر رکھ سکتا ہے تو پھر تو یہ کر کہ میرا یہ بوجھ اٹھا، نہیں تو پھر میرے کندھے پر یہ میرا بوجھ رکھ۔ لہٰذا اپنے کندھوں پر وہ بوری جس میں سامان ڈالا تھا اپنے کندھے پر اٹھا کر گئے، وہاں گئے، اپنے ہی ہاتھوں سے اسے بنایا۔ اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد بچوں کو دیا، اس عورت کو دیا کہ اپنے بچوں کو کھلا۔ بچوں نے کھایا۔ کہا کہ عورت کہنے لگی کہ اے مسافر شخص، کاش کہ تیری جگہ عمر ہوتا، خلافت عمر کو نہیں تجھے ملتی، خلافت کا اصل حقدار تو ہے۔ اگر عمر خلافت کا حقدار ہوتا تو عمر مجھ تک یہ وہاں پہنچاتا، یہاں نہ مجھے آنا پڑتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبح جب تو عمر کے دربار میں جائے گی وہاں مجھے پائے گی۔ یہ کہا اور وہاں سے چلے گئے۔ صبح جا کر اس خاتون نے دیکھا تو تب پہچانی کہ رات جس نے یہ سارا کچھ کیا تھا وہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے جن کے پاس خلافت تھی۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گورنر کا عہدہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ بھی صحابی رسول، کہنے لگے کہ نہیں میں یہ منصب نہیں اپنا سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اصل حقدار ہی تو ہے، اصل حقدار ہی تو ہے، اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ انہیں گورنر بنا دیا گیا ایک علاقے کا۔ وہاں پہ انہوں نے اپنا گورنری کا کام شروع کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شکایت ملی، چند شکایتیں ملی۔ اس میں ایک یہ تھا، اس میں ایک شکایت یہ تھی کہ ہفتے میں ایک دن ہماری بات نہیں سنتے، ہفتے میں ایک دن ہماری بات نہیں سنتے، صبح دیر سے آتے ہیں، شام کو جلدی واپس چلے جاتے ہیں۔ پہلے تو دیر تک ہماری شکایات سنتے تھے، اب جلدی جلدی واپس لوٹ جاتے ہیں، اور پھر رات کے وقت اپنے دروازے کو بند رکھتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا، کہنے لگے کہ آپ کے خلاف آپ کے علاقے کے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ آپ بات نہیں سنتے، ہفتے میں ایک دن کسی کو وقت نہیں دیتے، اپنے دروازے کو بند رکھتے ہیں، جلدی چلے جاتے ہیں، راتوں کو آپ اپنے دروازے کو بند رکھتے ہیں، کسی کی شکایت نہیں سنتے۔ کہنے لگے کہ عمر میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں اس کے لائق نہیں، میں گورنری نہیں کر سکتا، آپ نے ہی کہا کہ نہیں تو گورنری کر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو گورنر ہے، تجھے حساب دینا پڑے گا، تیری عوام شکایت لے کر آئی ہے، بتانا پڑے گا۔ کہنے لگے کہ عمر میرے راز صرف اللہ جانتا ہے، میرے راز دنیا کے سامنے نہ لا۔ کہنے لگے کہ تو گورنر ہے لہٰذا تجھے بتانا پڑے گا۔ عرض کی کہ پوچھو عمر، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے کہ رات کو اپنا دروازہ کیوں بند رکھتا ہے؟ کہتے ہیں کہ عمر دیکھ میری داڑھی سفید ہو چکی، دیکھ میری داڑھی سفید ہو چکی، میں نے اپنے رب کو منانا ہوتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ کب اجل آ جائے، کب موت آ جائے، کب میں دنیا سے چلا جاؤں، میں گنہگار جاؤں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگلا سوال کیا کہ یہ بتا کہ ہفتے میں ایک دن تو غائب کیوں رہتا ہے؟ عرض کیا کہ اے عمر میں غائب اس وجہ سے رہتا ہوں کہ میں اس علاقے کا گورنر ہوں، میرے پاس ایک سوٹ ہے، ایک ہی جوڑا کپڑے کا ہے، میں پورا ہفتہ پہنتا ہوں، ہفتے کے ایک دن اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر ان کپڑوں کو دھوتا ہوں،
اس وجہ سے میں بیوی کے کپڑے پہن کر باہر نہیں نکلتا، ہفتے کے ایک دن میں اپنے دروازے کو بند رکھتا ہوں۔ اگلا سوال یہ کیا کہ تو جلدی کیوں چلا جاتا ہے اور دیر سے کیوں آتا ہے؟ کہا کہ عمر جب میری بیوی صحت مند تھی تب میں جلدی آیا کرتا تھا اور دیر سے جایا کرتا تھا، اب وہ بیمار ہے، میں صبح اس کے لیے کھانا بناتا ہوں، کھانا اسے بھی کھلاتا ہوں، خود بھی کھاتا ہوں، گھر کی صفائی کرتا ہوں، کپڑے وغیرہ دھوتا ہوں، مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ میری بیوی بیمار ہے، مجھے گھر جلدی جانا پڑتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، اس وجہ سے میں دیر سے آتا ہوں اور جلدی جاتا ہوں۔ یہ گورنر کہتا ہے کہ ایک ہی سوٹ ہے، وہ میں دھوتا ہوں تو اپنی بیوی کا سوٹ پہن کر دھوتا ہوں، اس وجہ سے میں نہیں آ سکتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور جتنا بھی مجمع تھا وہ سب کے سب رونے لگے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے بغیر سوچے سمجھے آپ کی شکایت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دی۔ ان کے رکھے گئے گورنر اتنے پارسا ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص، ایک بادشاہ کا قاصد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں آیا، اس نے دیکھا کہ کہنے لگا کہ آپ کے بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ کہنے لگے کہ ہمارے یہاں بادشاہ کا محل نہیں ہوتا۔ پوچھا کہ بادشاہ کا محل نہیں ہوتا تو پھر بادشاہ کہاں ملے گا؟ بتانے والے نے کہا کہ فلاں جگہ کچھ لڑکے ملیں گے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ وہ اس جگہ گیا اور جا کے ان سے پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ جنگل میں درختوں کے نیچے کہیں ہوگا۔ ایک لڑکا ساتھ گیا، نوجوان، جا کے دیکھا ایک درخت کے نیچے 14 پیوند لگی کرتے کے ساتھ ایک اینٹ کو سرہانہ بنا کر سویا ہوا شخص۔ اس نے بتایا کہ وہ جو اینٹ کو سرہانہ بنا کر سویا ہے یہ ہمارا بادشاہ ہے، یہ جو اینٹ کو سرہانہ بنا کر سو رہا ہے یہ سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایک مرتبہ بیت المال میں کچھ مال آیا، کپڑے آئے، چادریں تقسیم کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے جیسے ہی ممبر پر آئے، لوگوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا کرتا پہنا ہے۔ ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ عمر جمعہ بعد میں پڑھانا، پہلے یہ بتاؤ یہ کرتا کہاں سے آیا؟ آپ خلافت میں ہیں، ہمارے پاس بھی کپڑا آیا ہے مگر آپ کا کرتا بڑا ہے، بتاؤ یہ کیسے ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس جو کپڑا تھا میرا قد لمبا ہے جس کی وجہ سے کم پڑ رہا تھا، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ کپڑا بھی تو بنا لے، اس نے کہا کہ نہیں ابا بہت پرانے کپڑے ہو گئے، یہ نیا کرتا بھی میرا کپڑا آپ لے لیں اور اپنا کرتا بنا کے نیا اپنا لباس بنائیں۔ میں اس وجہ سے اپنے بیٹے کے حصے کے کپڑے میں سے اپنا کرتا بنا کر پہن کے آیا ہوں۔ ہمارا اسلامی سیاست سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے، اللہ کی قسم اگر اسلام کی سیاست کو دیکھیں تو آنسو اتنے بہیں کہ رکنے کا نام نہ لیں۔ آج آپ کسی پولیس آفیسر جو سب سے چھوٹے طبقے کا ہو اسے سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس ایم این اے ایم پی اے آئے تو یقین جانے کہ ہم ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر وہ سیاستدان جو خلافت پر آیا، گورنری پر آیا، جس مقام پر بھی آیا وہ عوام کا خادم ہے۔ 2.5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر 2 لاکھ تنخواہ لینے والے 6 گارڈز کو لے کر ایک شخص گاڑی سے اترتا ہے اور 250 روپیہ کمانے والے سے پوچھتا ہے کہ اپنا ترازو چیک کروا، کہیں تو بے ایمانی تو نہیں کر رہا؟ کیا یہ اسلامی سیاست ہے؟ اگر کوئی عالم دین سیاست میں کھڑا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے ہی غافل ہو گیا، اس نے اسلام کو ہی ترک کر دیا، یہ تو چوروں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔
ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ اصل حق ہی اسلام کو جاننے والے کا سیاست میں ہے۔ ہم نے ان چور اچکوں کو سیاست دے دی جس سے اگر ہم سوال کرنے پہ آئیں تو وہ ہمیں یا تو مار دیتے ہیں یا غائب کروا دیتے ہیں۔ اب زیادہ دور نہ جائیں، یہی پچھلے 2-3 سالوں میں دیکھیں کہ جس نے آپ کے وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، گورنر جنرل پر اگر کوئی سوال اٹھایا ہے وہ بندہ آج بھی زندہ ہے یا اس بندے کا کوئی عطا پتہ ہے؟ یہی ماضی قریب میں خادم حسین رضوی نامی ایک شخص جس نے یہ کہا تھا کہ میں صبح تک اگر تم لوگوں نے یہ فیصلہ نہ لیا تو میں ان سب لوگوں کے نام سامنے لے آؤں گا جو لوگ ان تمام معاملات میں دغا بازی کرتے ہیں۔ اگلے ہی دن خبر ملی کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ مولانا سمیع الحق صاحب، انہوں نے جب آواز اٹھائی، اگلے دن خبر ملی کہ انہیں چھریاں مار کے شہید کر دیا گیا۔ بتا تیری سیاست، اسلامی سیاست کیا پہچان ہے اس کی؟ آج جس سیاست کی تو بات کرتا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی پارٹی کے پیچھے بھاگتا ہے۔ کیا کسی سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ہمارا کھا کے یہ اچھی گاڑی میں تو کیسے بیٹھا ہے؟ ہمیں سائیکل نصیب نہیں ہوتی اور تو 2.5-3 کروڑ کی گاڑیوں میں بیٹھ کے آتا ہے؟ کر سکتا ہے کوئی سوال؟ میں صرف جگانا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ اصل حقیقت میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام نے کبھی بھی کسی ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہیں کیا۔ میں معذرت چاہوں گا، وقت زیادہ لے رہا ہوں، میں اپنی بات کو مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسلام نے کسی بھی ایسے شخص کو ہم پر مسلط نہیں کیا جس کے پاس علم دین نہ ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص کو کسی علاقے کا گورنر بنایا گیا۔ کچھ عرصہ گزرا، اسے گورنری کے عہدے سے ہٹا کر ایک اور شخص کو اس عہدے پر مقرر کر دیا گیا۔ اس شخص نے آ کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ اے عمر، مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ مجھے اس عہدے سے ہٹا دیا گیا اور فلاں شخص کو اس عہدے پر بٹھا دیا گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ وہ قرآن و حدیث کے علم میں تجھ سے زیادہ آگے ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ سائنس جانتا ہے، جغرافیہ کا ماہر ہے، ریاضی دان ہے، اس نے فلاں مشینری ایجاد کر دی، اس نے فلاں کر دیا، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ وہ قرآن و حدیث کے علم میں تجھ سے آگے ہے۔ اس وجہ سے اصل حق اس کا ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہو اسے ہم اپنی گلی کا صدر تک نہیں بناتے۔ آپ مارکیٹوں میں چلے جائیں، وہاں پہ عصری علوم میں جو سب سے ٹاپ پر ہوگا اسے صدر بنایا ہوگا۔ کسی علاقے کی اگر کوئی یونین ہے وہاں پہ بھی یہی حال ہوگا۔ دین سے ہمارا تعلق ہی نہیں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم سارے علاقے والے اکٹھے ہو کر ایک میٹنگ تھی، اس کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا کہ کاش قاری صاحب اتنے لوگ جتنے آج اکٹھے ہو رہے ہیں نا، اتنے لوگ مسجد کے لیے بھی جمع ہوتے تو آج ہماری مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ تو ایک شخص نے یہ بات سنی، اس نے جواب دیا کہ بھائی اپنے دین کو ایک طرف رکھ، فی الحال محلے کا مسئلہ ہے۔ تیرا محلہ کیا کافروں کا محلہ ہے؟ یہاں پہ نان مسلم رہتے ہیں، جہاں پہ تو نماز کا، دین کے بارے میں بات کرنے سے تو گھبراتا ہے۔ اگر دین کے بارے میں بات کرنے سے تو گھبراتا ہے تو مجھے اپنے محلے کی ترقی کر کے دکھا۔ یاد رکھیں کہ خالق کو منا کر مخلوق کے پیچھے دوڑنا نہیں پڑتا، مخلوق کو منا کر خالق کو ناراض کر کے مخلوق سے کچھ کروایا نہیں جا سکتا۔ تجھے ہر ایک باغ ہر جگہ نظر آئیں گے، مگر جب تک تو اللہ کو نہیں مناتا تیرے کام ادھورے ہی رہ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین حق کو سمجھنے، اسلامی سیاست کو سمجھنے، علماء کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔